نورین صاحبہ، خان صاحب سے اب ملاقات ہو چکی ہے، کافی خوش ہیں، کیسے تھے عمران خان، کیا کہہ رہے تھے، کیا گفتگو؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، بالکل جیسے پہلے تھے ویسے ہی۔ کیا باتیں ہوئی آج کیا باتیں ہوئی خان صاحب سے؟ باتیں گھر کی باتیں کی، گھریلو باتیں کی، حال پوچھا ان کا، سنا گھر کی باتیں۔ اب علی امین گنڈا پور سے ملاقات ہوئی ہے، ذرا اس کی کوئی تفصیلات تھوڑی سی بتائیں کہ کس سلسلے میں ملاقات؟ یہ علی امین گنڈا پور کے بھی ہاؤس میں تھا نا، یہ جو میٹنگ تھی، فیملی بھی موجود تھی، ہمارے کزن بھی موجود تھے، اور یہ سارے کیونکہ اس گیدرنگ میں سے اس وقت بچر صاحب ادھر ہیں، اور یہ سب جو اپوزیشن لیڈرز بھی تھے، اور سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ہم سارے مل کر کیونکہ عمران خان کی بیل نہیں لگائی جا رہی، کیونکہ 4 مہینے کے لیے کورٹ بند، یہ انہوں نے عدالتیں چھٹی کر کے چلی جائیں گی، تو 4 مہینے ستمبر تک عمران خان کے باہر نکلنے کے سارے راستے بند، اور ایک طریقہ کار ہے، 2 بیلیں لگی ہوئی ہیں، ایک لاہور ہائی کورٹ میں جو یہ نہیں سن رہے ہیں، اور ایک یہ القادر اسلام آباد میں جو یہ نہیں سننے کو تیار۔ یاد رکھیں، یہ جو ٹی وی کے اوپر سارا دن یہ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان عید سے پہلے گھر ہوئیں گے، یہ سارا ڈسٹریکشن ہے، یہ ساری ڈس انفارمیشن ہے۔ اصلیت یہ ہے اور سچ یہ ہے کہ کورٹس کے اندر کیسز عمران خان کے بیل کے نہیں سنے جا رہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ کچھ اہم لوگوں کی ملاقات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ خان کی ان کے ساتھ ملاقات کرائی گئی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی ذرا کلیئرنس بتائیں۔ میں نے آپ کو ابھی پورا قصہ سنایا ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرنا چاہے پاکستان کے بارے میں تو آ جائیں، میرے سے بات کر لیں پاکستان کے لیے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران ملاقات ہوئی ہے یا نہیں؟ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 6 مئی کو ملاقات ہوئی، نجم سیٹھی نے کہا ہے۔ اگر نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں، میری بات سنیں، آج عمران خان کو یہ کیوں کہنے کی ضرورت پڑی کہ بھی انڈیا کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، آپ آ کے میرے ساتھ بات کرو، اگر کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آ کے بات کریں، کیونکہ عمران خان کو پاکستان کی فکر ہے، اس میں بتائیں۔ انہوں نے بڑی صاف یہ کہا ہے کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے پاکستان کی خاطر، کہتی کوئی میری ڈیل کی بالکل کوئی بات نہیں ہے، ڈیل کی کوئی بات نہیں ہے، نہ میں کروں گا، مگر اگر وہ چاہتے ہیں ہمارے پاکستان کی خاطر بات کرنا تو میں تیار ہوں۔ نون لیگ کے لیے نہیں بات کریں۔ آپ کی ملاقات آج بھی نہیں کرائے گی نیاز اللہ نیازی، جبکہ اسپوک پرسن میں نے ایک دفعہ ملاقات ان کی ہوئی، اور قاسم خان کی بھی ملاقات نہیں ہو رہی، کیا وجوہات لگ رہی ہیں؟ کیونکہ کوئی بات نہیں، یہ دیکھیں جب خوف بڑھتا جاتا ہے نا آپ کے اندر، جب لوگوں کے دیکھیں اگر آپ کے اندر خوف نہ ہو، یہ کچھ بھی نہ ہو رہا ہو، یہاں ساری 10 کنٹینر نہ لگائیں 3 عورتوں کو روکنے کے لیے، ہاں، اور ایک قاسم زمان کو، یہ 4 لوگوں کو روکنے کے لیے، یہ کبھی بھی نہ کنٹینر لگائیں۔ یہ اس خوف ہماری تو شکلوں پہ آپ کو خوف نظر آ رہا ہے، ہم تو اپنی کوشش اور جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ان کو پوچھیں کہ یہ کتنے خوف زدہ ہیں کہ عمران خان سے کوئی بات نہ کر لے، یہی ہے نا کہ ہم ان کی بات لے کر آپ تک پہنچا دیتے ہیں، اسی کے پوچھے آپ لوگوں کی وجہ سے 42 FIR تو میرے اوپر کٹی تھی، آپ نے تو کوئی نہیں کٹی ہے، جان کے کرتے ہیں۔ عمران خان کو کوئی اطلاعات نہیں ہے تو ان کو کہاں سے پتہ نہیں آپ کون سے یہ جو ذرائع ہیں آپ کے جو آپ تک پہنچا دیتے ہیں، ہمارے تک تو وہ ذرائع پہنچتے نہیں ہیں، آپ تک پہنچ جاتے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے ابھی آرمی چیف کو ایئر مارشل فیلڈ مارشل کی جو ہے وہ ترقی دے دی ہے، اب وہ جو باقی تینوں فورسز ہیں ان کے بھی چیف ہوں گے، 5 اسٹار جنرل ان کو بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے تو نہیں ٹھیک ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کے اوپر ہم کم ہی بات کریں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ بات تو صرف ایوب خان کے وقت ہوا تھا جب انہوں نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنایا تھا۔ پاکستان میں ہم نے تو کبھی یہ سنا نہیں کہ کوئی فیلڈ مارشل کی ضرورت پڑے، تو مجھے نہیں پتا اس چیز کے اوپر۔ آرمی چیف کو 5 اسٹار جرنیل بنا دیا گیا ہے، فیلڈ مارشل کا لقب دیا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا سٹانس ہے؟ It comes with the more responsibility. The more responsibility, the more bigger office you have, the more you have to perform and the more you have to be reasoning. آپ کو جواب دہی ہوتی ہے۔ باقی میں تو اصل سوال یہ کرنا چاہتی ہوں، وہ جو ایک گونگا بہرا تھا جس نے مودی کا نام نہیں لیا، جو ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارا ہوا ہے، جو نون لیگ کہہ رہے کہ اصل جنگ کا ڈیزائن تو نواز شریف نے کیا تھا، اس کا کیا ٹائٹل ہے؟ وہ تو وزیر اعظم نہیں ہے نا، آرمی چیف جیت گئے۔ میں نے کہہ دیا، دیکھیں میں نے پہلے کہہ دیا، میرے ملک کے آرمڈ فورسز کے اوپر، پاکستان ایئر فورسز کے اوپر، اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر فخر ہے
کہ جیسی بزدل بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہم سب اکٹھے ہو گئے, شاباشی بنتی ہے, لیکن ابھی سندھ طاس معاہدہ رہتا ہے, ابھی ہمارے خلاف واٹر ٹیررزم ہو رہی ہے, ابھی کشمیر کا معاملہ باقی ہے, ہم نے کشمیر کی آزادی کے لیے آواز اٹھانی ہے, ابھی پاکستان نے مودی کا چہرہ دنیا کو ایز اے انٹرنیشنل دہشت گرد جو کہ وہ ہے ہم نے دکھانا ہے. اس لیے ابھی پاکستان کے حصے کا بہت کام پڑا ہوا ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نالائق نکمی حکومت اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ مقدمہ لڑ سکے, صرف خان صاحب بھی لڑ سکتے. ISPR نے کہا ہے کہ آپ ہمیں تانے دیتے تھے کہ آپ اپنا کام نہیں کرتے, ہم نے کام کر کے دکھایا ہے, انڈیا کو شکست دی ہے. اچھی بات ہے, ہم تو سب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے فورسز کے اوپر فخر ہے, لیکن مجھے اپنے PTI کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کے اوپر اور آپ سب کے ویلاگر کے اوپر بھی فخر ہے کہ آپ کے گھروں کے اوپر اس PDM حکومت کی طرف سے جب گھروں کو تالے توڑے گئے, دروازے توڑے گئے, لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کا اغوا کیا گیا, لیکن جب میرے ملک کے اوپر نیریٹو کی جنگ لڑنی تھی تو آپ سب اور میری PTI کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ نے انڈیا کے بیانیے کے خلاف جنگ لڑی, بھرپور لڑی, شاباشی بنتی ہے, کیونکہ وہ تو کہہ رہے تھے ہم نے ملتان میں اور لاہور میں بندرگاہیں بھی فتح کر لی جو میں پتہ نہیں وہاں پہ. یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب سے بھی سیز فائر ہو سکتا ہے اگر ہندوستان سے ہوا ہے تو؟ یہ تو ملک اور حکومت کو اور تمام کوارٹرز کو سوچنا چاہیے کہ ایک بے گناہ لیڈر عمران خان جو جیل کے اندر ہے, جس کو ڈیل نہیں چاہیے, وہ اپنے ملک کے لیے کھڑا ہے, اب بس کر دے ذاتی اناد اس سے. عید سے پہلے عمران خان صاحب کو باہر آتا ہوا دیکھ رہی ہیں, اور خان صاحب کی جو اسٹاف ہے اس نے بھی لکھ دیا کہ اگر عید سے پہلے آپ نہیں رہا کروا سکتے تو اس کے بعد ہم خود چارج سنبھالیں گے. کل ایک لیٹر جاری, عمران خان کے پرسنل سٹاف نے بھی یہ لیٹر دے دی ہے. میری بات سنیں, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس, سب لوگ جذباتی ہیں, ہم سب جذباتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا ساری دنیا کو پتہ ہے کہ خان صاحب بے گناہ ہیں, ان کی بیگم صاحبہ بے گناہ ہے, لیکن 26 آئینی ترمیم کے بعد اور ایون اس سے پہلے بھی رجیم چینج کے بعد ہر فیصلے پہ نظر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے, اثر انداز ہونے کی. خان صاحب کے کیسز نہیں لگتے, خان صاحب کو بے گناہ ہونے کے باوجود کیسز نہیں ختم ہوتے, ڈیل کر رہے ہیں, تو خان صاحب کو تو اب ویسے ہی باہر آ جانا چاہیے کیونکہ وہ بے گناہ اور کیسز تمام جھوٹے ہیں. میں آئی کانٹ ناؤ وہ یہ جنگ جیتنے کی خوشی میں تو احتجاج نہیں تھا, آج ساتھ عمران خان کی رہائی بھی تھی, اور جنگ جیتنے کی خوشی میں ایک بات بتاؤں, میرے ملک کے اوپر آنچ بھی نہ آئے, میرے ملک کا آدھا انچ بھی ہم نہیں دیں گے, اپنے ملک کے لیے جان بھی قربان ہے. صاحب میرے اور آپ کی سوچ نہیں, یہ خان صاحب کا حق ہے کہ اب وہ بے گناہ جیل میں اور ان کو باہر آ جانا چاہیے. چلیں شکریہ. پوچھا ان کا سنا گھر کی باتیں. خان صاحب جو ہے ان کو بتا, خان صاحب آج پولیگراف ٹیسٹ کے لیے جو آئے تھے ان کے بارے میں خان صاحب نے کیا کہا؟ یہ جو لوگ ہیں نا یہ خراب کرتے ہیں. ابھی نماز پڑھ لیں اس کے بعد بھائی نماز پڑھیں گے. صاحب میرے اور آپ کی سوچ